السلام علیکم. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چیپٹر نمبر 4 بزنس کمیونیکیشن. بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. 10 سے 15 نمبر یہ کوشچن جو پیپر کا ہے وہ اس چیپٹر سے کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کور کرنا بھی ہے. ذرا اس میں بہت سے نا ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں, ان کو یاد رکھنا ہے. اس کی تھیوری سے زیادہ اس کے کنسیپٹ سمجھنا لازمی ہے, لیکن تھیوری بھی آپ نے ریڈ کرنی ہے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اس چیپٹر کا نام جیسے کہ انٹرا پرسنل اینڈ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہے. پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور انٹر پرسنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. اس میں جو مین ڈیفرنس ہے نا, ابھی بک سے بھی بتاتا ہوں, لیکن جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انٹرا پرسنل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی خود کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بھی انسان چپ نہیں ہوتا یا ہر وقت وہ چپ نہیں بیٹھتا. اس کے مائنڈ میں وہ خود سے کچھ نہ کچھ کوشچن سوچ رہا ہوتا ہے, یعنی خود نہ کچھ بھی بات وہ اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ایک ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو انسان خود سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ زیادہ سے زیادہ تو کافی لوگوں پہ مشتمل ہو سکتی ہے, لیکن کم سے کم 2 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے. وہ آپ خود سے نہیں کرتے, کسی سے کرتے ہیں انٹر پرسنل کمیونیکیشن. اور اس میں فیڈ بیک کا چانس ہوتا ہے. فیڈ بیک کیا ہوتی ہے, یعنی رسپانس, یعنی ریسیور کا رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں بک کی طرف. انٹر پرسنل کمیونیکیشن انٹیلز کمیونیکیشن ود اندر پرسن. دیکھیں, انٹر پرسنل کمیونیکیشن کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, ویئر ایز انٹر پرسنل کمیونیکیشن ڈینوٹس کمیونیکیشن ود ون سیلف, خود کے ساتھ. اب انٹر پرسنل کمیونیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے ان وچ انڈیویجول کونیکٹ ود دیم سیلف ادھر کانشیسلی, وہ مطلب کانشیسلی بھی ایک دوسرے کے اپنے سے بات کر سکتے ہیں, جبکہ سب کانشیسلی بھی بات کر سکتے ہیں, کچھ سوچ بھی سکتے ہیں, خود کچھ نہ کچھ خود کو سمجھا بھی سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات یاد رکھنی ہے, ہیونگ اونلی ون پرسن انوالوڈ. انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں صرف ایک پرسن انوالو ہوتا ہے, اسٹیٹنگ ہو از سینڈنگ اینڈ ہو از ریسیونگ. یہ نہیں ہوتا کہ ریسیور کون ہے اور سینڈر کون ہے. اس میں جس طرح میں ایک انٹر پرسنل کمیونیکیشن خود سے کر رہا ہوں, اس میں ہی سینڈر ہوں اور میں ہی ریسیور ہوں. ٹھیک ہے, جیسا کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, جیسے ہم جانتے ہیں, وہ بٹوین پیپل ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, مور دین ون. اینڈ از ناٹ دا کیس ود انٹر پرسنل کمیونیکیشن. اس کو انٹر پرسنل کمیونیکیشن ساتھ نہیں ملانا. جو نیکسٹ پیراگراف ہے نا, 4th پیراگراف انٹروڈکشن کا, اس میں لاسٹ میں ایک لائن لکھی ہے, ماسٹرنگ دا اسکل آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن لیز دا فاؤنڈیشن آف سکسیزفل سوشلائزیشن. ٹھیک ہے, اس لائن کو انڈر لائن کر لیں. یہ ایم سی کیوز ہے, بیک میں بھی ایم سی کیوز آیا ہوا ہے اور پیپر میں بھی آتا رہتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ریڈ کر لیجیے گا, کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں اس کے ہم 3 جو انگریڈینٹس ہیں انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے وہ ڈسکس کریں گے. اس میں ہم نے بات کرنی ہے سیلف کانسیپٹ کی. سیلف کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانسیپٹ پرووائڈ آل دا بیسس فار انٹر پرسنل کمیونیکیشن بیکاز اٹ گورنز ہاؤ اے پرسن پرسیوز ون سیلف. یعنی سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے ہمارا خود کے بارے میں عقیدہ, کہ انسان خود کو اپنے بارے میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے, اپنے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے, وہ کس طرح سے سکسیس حاصل کر سکتا ہے, کس طرح سے اویئرنیس حاصل کر سکتا ہے, اس میں اس کی کیا اس کے اخلاق ہیں, کیا اس کی ویلیوز ہیں, اس میں کتنا ایٹیٹیوڈ ہے, خود کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل فرسٹ بلٹ ہے بلٹ آپ کا عقیدہ, ادھر ڈسکرپٹیو اور پریسکرپٹیو. ٹھیک ہے, دے ریپرزینٹ بیسک پرسنل ایٹیٹیوڈ اینڈ انکلینیشن ٹوورڈ وٹ از ٹرو اینڈ وٹ از فالس. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان کا عقیدہ ہے وہ خود سے سوچتا ہے کہ یار اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے خود سوچنا ہوتا ہے. اور اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ پرسنل ایٹیٹیوڈ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو ٹھیک کہیں گے, کس چیز کو غلط کریں گے, یہ آپ خود اپنے مائنڈ سے آپ نے سوچ لینا ہے. اس کے بعد ہے ویلیوز. ویلیوز آر ڈیپ روٹیڈ مورالز. آپ کی اخلاقیات ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, آئیڈیلز ہوتے ہیں, وچ آر کنسسٹنٹ ود بلیفس اباؤٹ گڈ. جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اخلاقیات, جس سے آپ کی اخلاقیات نہ کہتے ہیں یار آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے, تو وہ اس میں کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, مطلب یار یہ اچھی باتیں کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے, یہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, دوسروں سے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. تو یہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں. پھر ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں آر لرن پری ڈسپوزیشن, یعنی کہ پری ڈسپوزیشن ہوتا ہے آر ریڈی لرنڈ اینڈ ٹینڈنسیز ٹورڈ اگینسٹ دا سبجیکٹ. کسی بھی چیز کے, کسی بھی سبجیکٹ کے اگینسٹ جانا, میٹر کے, آئیڈیل کے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں نا, ایموشنز وہ کام آتے ہیں. ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کہتے ہیں نا یار اس میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے, یعنی اس کے اندر بہت میں ہے, یہ کہتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں. تو یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. نیکسٹ بیان کی گئی ہیں 3 سیلفس کیا ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, ریئل سیلف, آئیڈیل سیلف اینڈ پبلک سیلف.
ریئل سیلف وہ ہوتی ہے جو کہ آپ خود ہیں، یعنی آپ کیا ہیں. آئیڈیل سیلف ہوتی ہے آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کسی سلیبریٹی کی طرح بننا چاہتے ہیں، یار میں سلمان خان جیسا ہوتا، میری ایکٹنگ شاہ رخ خان جیسی ہوتی. تو ایک ہوتی ہے پبلک سیلف، وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیسے ہیں، جیسے خیالات ہیں ان کو ویسا بن کے دکھائیں، پبلک سیلف. پھر آتے ہیں پرسیپشن کی طرف. پرسیپشن ہوتا ہے نظریہ، ٹھیک ہے. ایک انسان کا نظریہ ہوتا ہے اور ریئلٹی نہیں ہوتی، وہ ون ویو آف ریئلٹی ہے. یہ بات لکھ لیں، پرسیپشن از اے ون ویو آف ریئلٹی. کمپلیٹ ریئلٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ریئلٹی کا ایک ویو ہوتا ہے کہ ہاں شاید ایسا ہو، یہ نظریہ ہوتا ہے. اس کی نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے دو آنٹیاں، میں جس سفر کر رہا تھا ذرا روڈ پہ، جیسے آپ روڈ پہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ٹریولنگ کر رہا تھا، دو آنٹیاں جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. سامنے ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا لوگوں کا. تو ایک آنٹی نے کہا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. ایک آنٹی نے کہا شاید نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو دوسری آنٹی نے کہا نہیں، شاید کسی کی نا کوئی لڑائی ہو گئی ہے یہاں پہ. تو وہ یہ نظریہ لگا رہے، یہ ان کا نظریہ ہے. ایک آنٹی کا نظریہ کیا ہے کہ یار یہاں پہ ٹریفک کا کوئی حادثہ پیش آیا ہے. دوسری آنٹی کا کیا نظریہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ یار یہاں پہ کوئی لڑائی ہوئی ہے. تو دیکھیں دونوں کے دو مختلف نظریے ہیں. اب اور ون ویو آف ریئلٹی کس طرح، جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان آنٹی کے دونوں بچے ہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سچ واقعہ ہے. تو اس لیے ہجوم اکٹھا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھیں ون ویو آف ریئلٹی ہوئی نا، یہ ریئلٹی ہو گئی کہ ان کے اپنے بچے ہی لڑ رہے تھے. ایک آنٹی کا ریئلٹی ہے جو، ایک آنٹی کا پرسیپشن جو ہے اس میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم دیکھیں کہ فیکٹنگ جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں پرسیپشن پہ، ہو سکتا ہے پرسیور ہو سکتا ہے. وین دا پرسیور لکس ایٹ اے تھنگ اینڈ اٹیمپٹ ٹو انٹرپریٹ. جب پرسیور ہوتا ہے کہ جب کسی انسان نے کسی چیز کو دیکھا، وہ پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح ایک آنٹی نے کہا یہاں پہ نا لڑائی ہو رہی ہے کسی کی، تو پھر وہ مزید اس پہ سوچتی ہے کہ یار واقعی یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے جو اتنا سارا مجمع اکٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ مطلب اس میں نا آپ کی ڈیپلی انفلوئنس ہو جاتی ہے. انٹرپریٹ کے مطلب اس کو سمجھ کے ہی رہنا ہے. اس میں آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی آ جاتے ہیں، انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. انٹرسٹ آئے گا نا جب آپ کو، یار پتہ نہیں کیوں مجمع لگا یہاں پہ. پھر موٹیوز بھی ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشن، امید لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں پرسیور میں ہیں. نیکسٹ آتا ہے ٹارگیٹ. کریکٹرسٹکس آف دا آبجیکٹ انڈر فوکس میں آلسو افیکٹ دا پرسیپشن. ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کسی اب دیکھیں اب ایک کوئی بم دھماکہ ہوا، ہر بندے کا الگ ٹارگیٹ ہوگا. آرمی کا الگ ٹارگیٹ ہوگا کہ لوگوں کو کس طرح سے سیو کرنا ہے. فرض کرو ایک جگہ پہ آگ لگی ہے، آپ لوگ پانی اٹھا کے بھاگتے ہو، جی پانی پھینکو، جی آگ پہ پٹی پھینکو. لیکن فائر بریگیڈ والے آتے ہیں، ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے. ہر بندے کا الگ ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی چیز کو سیٹ کرنے کا، ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے کانٹیکسٹ، یعنی آپ کا کی پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس بات کے اندر کی پوائنٹ جو ہوگا. اب اس کی ایگزامپل نا میں آپ کو کچھ اس طرح سے سمجھاتا ہوں. یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے اسی کے اندر. آپ اگر ایک پرسن ہے وہ پرفیکٹلی ڈریسڈ اپ ہوتا ہے کسی میٹنگ کے لیے، اپنے آفس کی میٹنگ میں جانا ہے، آپ بالکل 3 پیس پہنا ہوا ہے، آپ نے ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے، بال بنائے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سوٹ کرتا ہے اس کو میٹنگ کے لیے. لیکن آپ یہی چیزیں پہن کے 3 پیس پہن کے بال اچھے سے بنا کے ٹائی لگا کے کرکٹ میچ دیکھنے چلے جائیں، کوئی فائدہ؟ کیا فائدہ؟ یہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ. یہی ایگزامپل اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا. ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے امید لگانا. اب امیدیں دو طرح سے لگتی ہیں. ایک خود کے ساتھ بھی امید لگائی جاتی ہے، ایک دوسروں سے امید لگائی جاتی ہے. خود کے ساتھ امید لگائی جائے گی نا، یار میں خود کے ساتھ امید لگاتی ہوں انشاءاللہ میں نا سی اے پاس کر لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے دوسرے سے امید لگانی ہوتی ہے، یار ہاں یہ میرا کام کر دے گا، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، میں امید کرتا ہوں یہ میرا کام کر دے گا. ایک امید ود سیلف ہوتی ہے، ایک امید ادرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فیوچر بیسڈ میسج. یہ فیوچر بیس ہوتے ہیں، حال اب پریزنٹ میں تو نہیں امید لگ رہی نا. امید لگانا کسی سے فیوچر میں ہوتا ہے وہ کام. یار یہ میرا کام کر دے گا، یعنی فیوچر میں کر دے گا، اب نہیں کر رہا. تو فیوچر بیسڈ میسج ڈیلنگ ود لانگ ٹرم امپلیکیشنز آر ٹرمڈ ایز ایکسپیکٹیشنز. اور یہ اسٹرانگ بلیفس ہوتے ہیں آپ کے ریگارڈنگ سم تھنگ دیٹ ول ہیپن ان فیوچر، جو فیوچر میں ہونا ہوتا ہے. پیج نمبر 84 پہ آ جائیں. یہاں پہ نا فیکٹرز لکھے ہوئے ہیں. پرسپیکٹیو، یار جو نظریہ میں نے آپ کو بتایا نا سیم تھنگ ہے، یہ آپ خود کر لیجئے.
सेल्फ एस्टीम होती है आपकी औकात। जो कहते हैं ना यार तेरी क्या औकात है मेरे आगे, फिर आप भी एक ऐसा चीज़ बोल देते हैं यार मेरी क्या औकात है मैं इनसे लड़ूं। ठीक है, यानी हमारा खुद के बारे में जो नज़रिया होगा वो आपका सेल्फ एस्टीम होगा। आप देखें सेल्फ एस्टीम इज़ अवर परसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ, हमारी खुद के बारे में हमारा नज़रिया सेल्फ एस्टीम कहलाता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी मेजर वैल्यू, इसमें हम देखते हैं यार मेरी क्या औकात है, मेरी मतलब कितनी वैल्यू है इनके सामने। टीचर है आप स्टूडेंट्स हैं तो आप टीचर के सामने अगर अपनी औकात देखें कि अपने खुद के बारे में नज़रिया लगाएं कि यार ये सर इतनी बड़ी अथॉरिटी, ये इतनी इतनी फ़ी लेते हैं, पहले इन्होंने पढ़ा अब ये हमें पढ़ाते हैं। तो ये है मतलब आप ना किसी के बारे में नज़रिया लगा रहे हो, लेकिन सेल्फ एस्टीम की हमारा खुद के बारे में नज़रिया कि यार हम कैसे हैं, हम कैसे इंसान हैं, हमें कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ों में आती हैं। इसमें अब करेज भी होता है, अगर आप देखें पॉजिटिव है, अगर तो आप पॉजिटिव है आपका आपके बारे में नज़रिया, तो फिर तो बहुत आपको हौसला भी मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो फिर रिजेक्शन होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती। ठीक है, इसमें आपकी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, मतलब एबिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं, और ऑप्टिमिस्टिक आपका एटीट्यूड रिक्वायर होता है आपके एक्शंस के बारे में। फिर होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तक आपकी अपनी काबिलियत पर यकीन। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अवर असेसमेंट ऑफ अवर ओन एबिलिटीज़ टू डू समथिंग एंड अचीव सक्सेस, आपके अपनी काबिलियत पर यकीन कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या कुछ कितनी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। अगर तो हाई लेवल का आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अपना गोल भी अचीव कर लेंगे। अगर हुआ लो लेवल का कॉन्फिडेंस आप में तो फिर काम ख़राब है। ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इश्यूज आते हैं। एक होता है सेल्फ असर्टिवनेस। अब सेल्फ असर्टिवनेस हो यार, हालात जैसे भी होंगे ना मैंने अपने कीदे पर कायम रहना है, डट जाना है जो भी होगा। ठीक है, अब आपका अगर आप देखें आपका एक अकीदा है यार मैंने AFC पास करनी है, मैं कुछ भी कर लूँगा, सारे MCQs कर लूँगा, पैक राइस जो मैंने हुआ मैंने सब करना है। पेपर क्या है आपका, अकीदा क्या है आपका, पेपर पास करना है मैंने। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं। सेल्फ असर्टिवनेस रेफर टू द कैपेबिलिटी टू टेक अ स्टैंड एंड परफॉर्म सुइटेबल एक्शन, एक्शन प्रोवाइड करना है, अपने पेपर प्रोवाइड करना है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू हो तो आपके स्ट्रॉन्गली बिलीव होना चाहिए कि हाँ यार बिलीव, मुझे उम्मीद है मैं कर लूँगा, डट जाएँ इस काम पे। तो ये होते हैं जी आपके सेल्फ असर्टिवनेस। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं उसमें आता है इंटरनल डायलॉग, जिसमें आते हैं थिंकिंग, डेलिब्रेटिंग, मतलब इंटरनल डायलॉग मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ समझ रहे हैं, क्या मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, किस चीज़ को एनालाइज करना है, कितनी सक्सेस कैसे हासिल करनी है, आप सोचते हैं। मतलब इसमें अब देखें ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सम एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट डे ड्रीमिंग एंड नॉकटर्नल ड्रीमिंग, यानी डे ड्रीमिंग आप दिन में कोई ख्याल सोच रहे हैं, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नॉकटर्नल ड्रीमिंग है आप बिल्कुल गुम है अपने ख्यालात में कि पता नहीं दिमाग कहीं और चल रहा है और आप सोच रहे हैं हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये नॉकटर्नल ड्रीमिंग में आ जाते हैं। फिर आते हैं सोलो वोकल कम्युनिकेशन। सोलो वोकल के आपकी अंदर की आवाज़ एक होती है, इन्वॉल्व टॉकिंग लाउडली वंस ऑन सेल्फ, दिस में बी डन टू इलुसिडेट समथिंग थिंकिंग, इसमें भी आप सोच रहे होते हैं। कंप्लेंट्स, अगर आप देखें सुपीरियर के बारे में किसी को कंप्लेन करनी है, आप किसी बंदे से जेलस होते हैं, ऐसे कर लो। ठीक है, तो आप कहेंगे यार इसकी कंप्लेन करता हूँ मैनेजर को, इसको तो नौकरी से निकलवाता हूँ। तो ये आपकी ना ज़रा अंदर की भड़ास निकालना जिसे कहते हैं वो होता है सोलो वोकल कम्युनिकेशन। फिर सोलो रिटन कम्युनिकेशन आपकी पर्सनल डायरी होती है, आप कुछ भी लिखते हैं, आपका मोबाइल है उसमें आप कुछ अपने नोट्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो मैंने आपको भी कवर करवा दिया उसी में ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये आपका होमवर्क है, ये आपने पढ़ के आना है अच्छे से। ठीक है, इसमें से कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन है इसमें, वो मुझे कल याद करवाइएगा, मैंने आपसे पूछना है। ठीक है, देखते हैं आप तैयार करके आए हो या नहीं। फिर आ गए हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि दो से एक के दरमियान ये नहीं होती, सिर्फ इंसान खुद से नहीं करता, एक से ज़्यादा के दरमियान, मोर देन वन के दरमियान होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और फीडबैक का चांस होता है। अगर इसमें देखें नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटररेलियंट पर्सन, ये जस्ट थ्योरी है, इसके कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवा देता हूँ किस तरह करने हैं, बाकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में कुछ भी नहीं है यार। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन बिटवीन इंटररेलियंट पर्सन, इंटररेलियंट जिनका आपस में रिलेशन हो, गुड रिलेशन। ठीक है, अब मीन आपकी फैमिली, बाप का बेटे के साथ, माँ का बेटी के साथ, या माँ का बेटे के साथ, या बाप का बेटी के साथ, ये जो रिलेशंस होंगे ना आपके,
ٹھیک ہے، مطلب فیملی میں وہ ہوتے ہیں آپ کے انٹر ریلیونٹ پرسنس کے ساتھ ریلیشن. اب دیکھو آپ کے خدا نہ خواستہ آپ کے بابا کی جاب چھوٹ جاتی ہے، تو بابا کی جاب ختم ہو گئی کسی بھی وجہ سے. آفس میں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آفس کا کام ختم ہو گیا، مطلب آفس کا کام تباہ ہو گیا جسے کہتے ہیں، آفس لاس میں چلا گیا، جاب ختم ہو گئی. اب آپ کے بابا کا ایفیکٹ آپ کی فیملی پہ آئے گا. کمانا انہوں نے ہے نا، آپ چھوٹے ہو، کما کے آپ پہ لگانا ہے، تو فیملی اسے افیکٹ ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے انٹر ایلینٹ، مطلب ریلیشن شپ ہے آپس میں. آپ کسی بندے کو اس کو ریڈنڈنٹ یعنی کہ نوکری سے نکال دیا، تو وہ اس کا افیکٹ اس کی فیملی پہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن از اسینشلی ریلیشنل میں آتا ہے آپ کی سوسائٹی. جس طرح آپ بات کرتے ہو اپنے بھائی سے، بات کرتے ہو نا، آپ کہہ کے بلاتے ہو، اپنی آپی سے بات کرتے ہو، بہنوں سے، بھائیوں سے آپ کہہ کے بلاتے ہو انہیں. لیکن دوست کو باہر جا کے ایسا دھوتے ہو کہ بندہ یاد کر لیتا ہے. میں بھی کرتا ہوں ایسے ہی. بھائی کو بلانا ہو نا، بھائی آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں. سسٹر کو بلانا، آپ ایسے کریں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. لیکن باہر کسی کو بلانا، اوئے بات سن یار، اوئے یہ کر وہ کر، اسے اس طریقے سے. یعنی بھائی سے اور طریقہ، دوست سے اور طریقہ. یہ ہوتے ہیں ریلیشنل. آپ کے نیبر سے آپ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، جبکہ اپنے بھائی سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں. رشتہ داروں سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں، جبکہ اسٹرینجر سے کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں ریلیشنل میں. پھر آتا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کور ایکسٹریمس. اب جو ایکسٹریم ہوتے ہیں نا، 2 لیول اس میں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہائی لیول، ایک ہوتا ہے لو لیول. ایک ہوتا ہے ٹریفک وارڈن کا جو لیول ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آ جائے گا نا لو لیول. اب آپ ایک کار ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو ٹریفک وارڈن نے روک لیا. بھائی لائسنس دکھاؤ. مجھے روکا ہے، جس طرح آج اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں بائک پہ جا رہا تھا، تو مجھے روکا ہے جی ٹریفک وارڈن نے. اسے پتہ بھی تھا میں میں نے ایسے لگا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں نا، تو میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا. اپنا پیپر میرے آج کل ہونے ہیں سی ویب کے. تو اس میں نا اب میرے جانا تھا، میں نے یونیورسٹی جا رہا تھا اپنی اسکین. تو مجھے رستے میں روک لیا ٹریفک وارڈن نے. کہتے اپنا لائسنس دکھاؤ، کاپی دکھاؤ. میں نے کہا سر اسٹوڈنٹ. اس نے کہا تو میں کیا کروں اسٹوڈنٹ. سیدھا اس نے کہہ دیا، اس نے کہا ہمیں آپ کی کاپی اور لائسنس سے غرض ہے. میں نے کہا سر اسٹوڈنٹ کے پاس اختیار ہے. اگر تو دیکھیں نا، یہ رول ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی میں، یہ بات یاد رکھیے گا. اس کی ایگزامپل ایک اور طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو کبھی. یہ نا اب اس نے مجھ سے میں نے لائسنس دے دیا. نہیں سوری، کاپی میں نے دکھائی. لائسنس کون لے کے جاتا ہے یار بائک پہ؟ وہ آج ہی پکڑا ہے انہوں نے مجھے، پہلے تو نہیں ہوتے تھے وہ. میں نے کاپی دکھائی، وہ کہتا لائسنس. میں نے کہا سر لائسنس نہیں ہے. کہتا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سر پڑھنے جا رہا ہوں، بتایا تو ہے اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا آپ کی بائک پہ نا وہ میرر نہیں لگے ہوئے، شیشے نہیں لگے. اور میں نے کہا سر اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے اچھا ہیلمٹ کا ہے. میں نے کہا سر عجیب بات ہے، میں نے 5 منٹ کے سفر پہ جانا ہے، میں ہیلمٹ پہن کے جاؤں یہاں تک؟ تو ایسے باتوں میں بل ہو کے اس نے مجھے چھوڑ دیا. ورنہ چلان کرتے ہیں 200-300 روپے وہ لیتے ہیں ہم سے. تو یہ ایک لو لیول کا. آپ بھی انہیں گالیاں دیتے ہو بعد میں کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ لو لیول کا ہے. ٹھیک ہے. ہائی لیول آپ کا آپ کے بابا کے ساتھ لیول جو ہے وہ ہائی ہوگا نا. بابا آپ کو کچھ کہیں گے تو آپ سر جھکا کے ہاں جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ابو ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. یہ ایک ہائی لیول ہے آپ کا. ٹھیک ہے، انٹرپرسنل کمیونیکیشن کا. تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. چیٹ باکس میں بتائیں یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا آپ کو لو لیول کا اور ہائی لیول کا؟ جلدی سے. اوکے. تو نیکسٹ ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن. ٹھیک ہو گیا ایشن چشتی. انٹرپرسنل کمیونیکیشن انوالو وربل اینڈ نان وربل میسج. وربل اور نان وربل کا کنسیپٹ سمجھ لیں. وربل ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے منہ سے الفاظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وربل تھنگز آ جاتی ہیں. مطلب میں آپ سے بول رہا ہوں نا، یہ ایک وربل ہے. نان وربل ہوتا ہے اشارے سے سمجھانا، آئی کانٹیکٹ، باڈی پوسچر، آپ کس طرح سے کھڑے ہیں، بالکل الرٹ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے سمجھانا یہ ہوتا ہے نان وربل. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. مطلب وہ اس نے ایک لائن لکھی ہے، ایٹ ٹائمز ایون سائلنس اسپیک 1000 ورڈ. چپ بندہ بھی ہزاروں الفاظ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے.
اب ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن ایگزسٹ ان ڈائیورس فارمس. ڈائیورس فارم کیا ہوتی ہے؟ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ٹیک پلیس ان پرسن ٹو پرسن، فیس ٹو فیس. فیس ٹو فیس ہوگی نا، آمنے سامنے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. یا آپ، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سر آپ کو پڑھانے آئے کلاس میں، سر پڑھا رہے تھے، سر کی نا اچانک کوئی کال آئی سر کو، سر روم سے باہر چلے گئے. پیچھے کلاس میں چلو بھی ہنگامہ، شور، یہ وہ. بیک بینچرز کافی یہ کرتے ہیں کام، میں بھی بیک بینچز میں سے ہی ہوں، ٹھیک ہے. تو او سر، اچھا اب یہ رولا ڈلنا، سر جیسے کلاس میں انٹر سارے چپ. یہ ہوتی ہے ڈائیورس فارم. ایک اور چیز، اب کلاس کی بریک ہوئی، ٹھیک ہے. کلاس کی بریک کے دوران آپ نے باتیں کی، جو باتیں کی کلاس سے پہلے، کلاس ابھی ہونی ہے 5 منٹ بعد کلاس ہے، اس سے پہلے جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مل کر باتیں کر رہے ہیں، وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ڈائیورس فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ڈیفرنٹ ویز ہو سکتے ہیں اس کے، کلچر یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن از ٹرانزیکشنل. ٹرانزیکشنل کیا ہوتا ہے؟ چینج آف انٹرسٹ. یہ بک پہ لکھ لیں، چینج آف انٹرسٹ، آپ کا انٹرسٹ. اب اس کی ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے، دیکھیں. چینج آف انٹرسٹ چینج ہوتا رہتا ہے، انٹرسٹ آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے، ہر جگہ ایک ہی نہیں رہتا. جو پہلے تھا نا، پہلے قانون ہوتا تھا، آپ جس طرح میں بول رہا ہوں نا، آپ نہیں بول سکتے میری چیٹ کے درمیان. آپ جسے کوشچن کر لیتے ہو نا چیٹ باکس میں، یا مائک اوپن کر کے بولنے لگ جاتے ہو، یہ اب ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے تھا سینڈر بول رہے ہیں 2 گھنٹے بولے، 3 گھنٹے بولے، ریسیور میں سے ایک بندہ بھی نہیں بولے گا ایک لفظ. پہلے سینڈر کو سننا ہے، جب سینڈر کی بات ختم پھر ریسیور اس سے کوشچن کرے. یہ تھا پہلے، لیکن یہ پہلے انٹرسٹ تھا. اب چینج ہو گیا انٹرسٹ، اب آ گئی ہے ٹرانزیکشنل. ٹرانزیکشن ہو گئی ہیں. ٹرانزیکشن کا رول یہ ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں، آپ میری بات کو کٹ کر کے کچھ بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو سر نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھاؤں گا. یہ ہوتی ہے جی ٹرانزیکشنل. یہ آپ پڑھیں گے، اس میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے. پھر کہتے ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن انوالو چوائسیز. آپ کی اپنی چوائس ہے، یا تو عزت سے عزت کروا لیں یا اپنی بےزتی کروا لیں، آپ کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے. آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے پوائنٹ، کوئی ایک مومنٹ. نیکسٹ ہے پرپز آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن. یہ کچھ بھی نہیں ہے، پڑھ لیجیے گا اس کو، اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا. ٹو لرن مطلب کیسے سیکھنی ہے اپنی چیزیں، کیسے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ٹو کنیکٹ انڈیویجول لیول پہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، سب کو مطلب ایکول رائٹ ہونا چاہیے. ٹو انسپائر دوسروں کو کیسے انسپائر کرنا ہے، کریج کرنا ہے ان کو، تو یہ اس میں ہے. سپورٹ کرنا، سہارا دینا ہے. پھر ٹو پلے انجوائے، پڑھو بھی، کھیلو بھی، کھیل کود بھی کرو، ٹھیک ہے. اس کو چھوڑو. نیکسٹ ہے ویز ٹو امپروو انٹرپرسنل کمیونیکیشن. انٹرپرسنل کمیونیکیشن کو امپروو کیسے کیا جاتا ہے؟ اسمائل سے. اسمائل بہت ایک اچھی چیز ہے. اٹ از اے ہارڈ ٹو فائنڈ سم باڈی ہو وڈ وینٹ ٹو اراؤنڈ سم ون ہو از ان دا کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ڈپریشن. کوئی پریشان ہے نا، میں ایگزامپل دے جاتا ہوں، سب کی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایک بندہ پریشان ہے، آپ کا دوست پریشان بیٹھا ہے. پریشانی ہے اس کو کہ پیپر پتہ نہیں کیسا آئے گا. آپ جاتے ہو، جا کے ایک لطیفہ پھینک دیتے ہو مطلب لطیفہ سناتے ہو، اونچی اونچی ہنستے ہو اس کے سامنے. یار اس کو کریج، حوصلہ ملتا ہے. آپ کہتے ہو یار کچھ نہیں ہوگا یار، تم دیکھنا پیپر بہت آسان آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے، اس چیپٹر سے یہ کوشچن آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے. اس کو حوصلہ ملتا ہے، آپ ہنس کر بات کرتے ہو، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے انکریج ادر. دوسروں کو انکریج کرنا ہے. دیکھیں زندگی میں پازیٹیو لمحات بھی آتے ہیں، نیگیٹیو لمحات بھی آتے ہیں. یہی اس بک کی لائن میں جو لکھا ہوا ہے انہیں کی ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں. پازیٹیو اور نیگیٹیوس آتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے صرف نیگیٹیولی آپ کے مارکس ایف ایس سی میں اچھے نہیں آئے تو چلو بھائی بس بات یہیں ختم. یار نیگیٹیو پہ اتنا ڈویل نہیں کرنا، پازیٹیو کی طرف نکلنا ہے. انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. یہ بات میں بہت سے بچوں کو کہتا ہوں. آپ کا ایف ایس سی میں مارکس اچھے نہیں آئے، اب کیا مطلب آگے پڑھنا ہی نہیں ہے؟ کیا آگے کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے؟ نمبر کم ہے تو نہیں، فیلڈ ہے. آپ دوسروں کو انکریج کریں. کسی کے اچھے نمبر نہیں، یار کیا ہو گیا، آگے اس فیلڈ میں جاؤ، بی ایس کیمسٹری کر لو، بی ایس سی اے کر لو، آئی ٹی کر لو، ٹھیک ہے. تو دوسروں کو انکریج کرنا چاہیے، مطلب پازیٹیو ہمیشہ دوسروں کو آپ نے انکریج کرنا ہے، نیگیٹیولی نہیں کرنا. نیکسٹ ہے ہیو کوٹسی فار ادرس. یعنی دوسروں کے لیے رویے میں نرمی ہونا، پولائٹنیس، نرمی سے پیش آئے. دیکھیں کوئی ایک بچہ پاس ہوا ہے نا تو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی بچہ فیل ہو جائے نا تو اس کو مطلب اس کے لیے پینفل سچویشن ہے. اس کو
مطلب دکھ ہوا ہے، لیکن اس کو آپ نے ایسا وہ فیل نہیں ہونے دینا بالکل بھی. اس کے ساتھ اس کو دلاسے وغیرہ دے کے ہاں سمجھو کہ کچھ نہیں ہوتا یہ وہ. تو رویے میں نرمی ہونی چاہیے، پولائٹنیس. پھر ہے ایک ایکٹیو لسننگ. لسن فار انڈرسٹینڈ ناٹ فار آنس. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سمجھنے کے لیے سننا ہے، جواب دینے کے لیے نہیں سننا. ایکٹیو لسننگ آگے بھی پڑھنی ہے. ایکٹیو لسننگ سے ہی چیپٹر نمبر 5 میں کوشچن آتے ہیں، اس کو بھی سے سمجھ لو. مطلب سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بات کو سننا، نہ کہ صرف جواب دینے کے لیے. پھر آتے ہیں بریجنگ گیپس. اب دیکھیں کمپلیٹ ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں اب جو ہے جابز ملتی ہیں نا، جابز امیر بچوں کو مل جاتی ہیں، غریبوں کو جابز نہیں ملتی، تو یہ غلط بات ہے. سب کے لیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. بریجنگ گیپ یہی ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ریزولو کانفلکٹ. آپ کے جو آپ کے جھگڑے ہیں اس کو ایز اے میڈیٹر بن کے سولو کر دیا جائے. دوسروں کے جھگڑے ہیں، دو لوگوں کے درمیان جھگڑے ہیں، آپ ایز اے میڈیٹر بن کے ان کو مشورہ دیں کہ یار نہ لڑو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ریزولو کانفلکٹس آپ کے. نیکسٹ ہے کمیونیکیٹ کلیئرلی. کلیئرلی آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے. جارگن ورڈ یوز نہیں کرنے، کمپلیکس ورڈ یوز نہیں کرنے، بالکل کلیئر بات کرنی ہے تاکہ اگلے بندے کو جو آڈینس آپ کی اس کو سمجھ آ جائے. پھر کہتے ہیں ہیومر. اب باتوں میں مذاق بھی ہونا چاہیے. اب اتنا زیادہ مذاق بھی نہ ہو جائے، ٹو مچ فنی باتیں نہیں کرنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے، کہیں کہیں پہ بات کے دوران مذاق ہو جانا چاہیے. ایک ہوتا ہے امپیتھی. امپیتھی ہوتا ہے احساس، دوسروں کا احساس ہونا چاہیے، ان کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ اپنے بارے میں سب کچھ ہوتے ہیں، یعنی احساس اس حد تک ہو جائے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے قدموں میں پیش کر دو. یہ لائن لکھی ہوئی ہے ایسی کی پہلی، یہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. آپ کو لوگوں کا احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد اچھا جی 9 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں اسٹاپ کمپلیننگ. کمپلین کسی کو مطلب شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس کی معاملہ سولو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کوئی چیز کمپلین کرنی ہے، دکان میں گئے، یار یہ چیز نہیں ٹھیک نکلی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کو، بلکہ ایز اے میڈیٹر اس کو سولو کر لینا چاہیے اپنے مسئلے کو. پھر آتے ہیں ایلیمنٹس. ایکویلٹی ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب کے لیے ایکول رائٹ ہونے چاہیے. پازیٹیو ریلیشن شپ ہونا چاہیے، بات کلیئر کریں، ریلیشن شپ پازیٹیو ہو، لڑیں نہ کسی کے ساتھ. ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنا شروع کر دیں، ان کے مذہب میں یہ ہے ہمارے مذہب میں یہ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہے بیلنس بٹوین اسپیکنگ اینڈ لسننگ. بیلنس ہونا چاہیے، جیسے میں نے ٹرانزیکشن میں بتایا کہ آپ بول رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سنتے بھی رہیں جو آپ کے کوشچنز ہیں. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کا حق ہے مجھ سے کوشچن کر لیں. تو بیلنس ہونا چاہیے. رسپیکٹ ہونی چاہیے بڑوں کا، جیسے عزت ہے نا، عزت کریں ان کو، ڈس رسپیکٹفل نہیں ہونے دینا. آپ نے زیادہ جوش میں بھی نہیں آنا، لوگوں کے ساتھ مطلب احترام کے ساتھ پیش آئیں، عزت کے ساتھ پیش آئیں. پھر آتا ہے ٹرسٹ وردیز. ٹرسٹ وردیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سچائی ہوتی ہے. ٹرسٹ از اے کی فیکٹر ان کمیونیکیشن. یہ بات انڈر لائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا. اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے جو صرف آپ تک اتھینٹک، مطلب اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو یا کسی ایک بندے کو زیادہ پھیلی ہوئی بات نہ ہو اور وہ سچ بات ہو، ایکوریسی ہو اس میں کمپلیٹ. گولڈن رول ہوتا ہے ٹروتھ. آپ کا ٹروتھ. ٹرسٹ وردی تھا نا بھروسہ، اب گولڈن رول ہوتا ہے آپ نے سچ بولنا ہے جو بھی ہو جائے. اس سے آپ کی مطلب ہیومن کائنڈنیس، کوآپریشن، جو بھی آپ کے ایکسچینجز، کلچر، لینگویج، بیک گراؤنڈ، انٹرسٹ میں اضافہ ہوگا. پھر سے پاور ٹو، یعنی آپ سچ بولو گے تو آپ مطلب ایسے کہتے ہیں لوگوں پہ چڑھائی کر جاؤ گے، یار سچ بولو تو اچھی بات ہے. پھر نیکسٹ ہے رول آف کمیونیکیشن کنفلکٹ ان انٹر کلچرل ریلیشن شپس. انٹر کلچرل ریلیشن شپ میں مطلب جو کہ دوسرے مذہب کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھے سے پیش آنا ہے. یہ نہیں ہے دیکھیں نا، ایشیا ہے نا، ایشیا میں یورپ بھی ہے، ساؤتھ ایسٹ بھی ہے. ساؤتھ ایسٹ یہ سب کلچر کی ڈیفینیشن کروا رہا ہوں. ایشیا میں یورپ بھی آتا ہے، ساؤتھ ایسٹ بھی آتا ہے. ساؤتھ ایسٹ میں پاکستان بھی آتا ہے، نیپال بھی آتا ہے ایشیا میں. اب پاکستان میں سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، تو یہ سب کلچر اس میں چینج ہوتے جاتے ہیں. پاکستان میں سندھی، بلوچی، پھر پنجابیوں میں اب دیکھیں نا سندھ ہے، سندھ میں اور بھی کچھ کاسٹ ہوں گی، تو یہ سب کلچر چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں ساری تھیوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے والا. تو اس میں آپ کو پہلے میں نے آپ کو امپورٹنس آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوم ورک لگایا ہے. ایک ہوم ورک آپ کے لیے یہ بھی ہے، یہ دی ہوئی ہے نا ڈائمینشن آف کلچر ڈفرینسز، یہ صرف پڑھ کے آنا ہے. پرسنل اسپیس، یہ ہوگا کہ باڈی لینگویج دوسرے ملکوں میں کیسی ہوتی ہے اور آپ کے یہاں پہ کیسی ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، انڈیا والے نمستے کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کلچرس کی مطلب چینج ہوتی ہیں. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز، لا کے چینج ہوتے ہیں، آپ کچھ اور ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو پرسنل اسپیس یہ جیسے کہتے ہیں نا امریکہ میں لوگ ایک دوسرے سے 4 فٹ دور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو مل جل کے کھڑے ہوتے ہیں. کرونا میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ کے آنی ہیں تقریباً پیج نمبر 91 لیگل اسٹرکچر تک. بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یار میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، بس یہ باقی ہم کل کریں گے. لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور مس انڈرسٹینڈنگ سے لے کر باقی 2 پیجز رہ جائیں گے. 2 پیجز ہم یہ ختم کر کے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 5 پہ موو کریں گے. کل 5 ہاف کرنا ہے. کل شاید بزنس کمیونیکیشن کی 2 کلاسز ہوں. ٹھیک ہے نا، 8 to 10 اگر ہوئی تو، ورنہ ایک تو ہوگی 8 بجے. بزنس کمیونیکیشن کی 2 کلاسز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کل ہوگی ایک ہی. چیپٹر نمبر 4 اینڈ کر کے ہم نے 5 پہ جانا ہے. 5 ہاف کریں گے ایک کلاس میں. پھر نیکسٹ میں 1 ہاف 5 کا اینڈ چیپٹر 9 ول بی اسٹارٹ. چیپٹر 9 پہ ہم نے پورا ایک دن لگا دینا ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. چیپٹر 9 کو اچھے سے کرواؤں گا کیونکہ 20 نمبر کا پیپر پکا، 15 سے 20 کا نمبر پکے کا پیپر اس میں سے آ جانا ہے. اور مجھے پتہ بھی ہے کون سے MCQs آنے ہیں. تو میں آپ کو چیپٹر نمبر 9 کے نا انہی پوائنٹ پہ جمپ کرواؤں گا پہلے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. MCQs آنا ہی وہیں سے ہے. چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہاں سے آنا ہے. جو ہے نا چیپٹر نمبر 9 میں 2 ٹاپک ہیں. ایک ہے ویب ہوسٹنگ کا، ایک ہے ٹائپ آف الیکٹرانک کمیونیکیشن. ٹائپ آف الیکٹرانک کمیونیکیشن سے سارے MCQs آنے ہیں. ویب ہوسٹنگ سے 1 یا 2 MCQs آئے گا. ٹائپ آف الیکٹرانک کمیونیکیشن میں وہ آتے ہیں نا جس میں ای میل آ جاتا ہے، آپ کی ویڈیو کانفرنسنگ آ جاتی ہے، ڈسکشن بورڈز ہوتے ہیں. تو ان سے پیپر آنا ہے سارا. ویب ہوسٹنگ سے 1 یا 2 MCQs آتے ہیں. پہلے ہم ٹائپس آف الیکٹرانک کمیونیکیشن ہی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے یار، یہاں پہ میٹنگ اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ QM والے ہو، بچے ہو، تو QM کا سیشن آج بھی نہیں ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے نیکسٹ آپ کو کروانا کیا ہے 2 کلاسز میں. تو باقی ابھی میں آپ کو گروپ میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں. ریکارڈنگ IT کی مل گئی کل والی کلاس کی. آج والی بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، وہ بھی مل جائے گی، اور اس کی بھی ابھی مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. فردر آپ کی کیوریز ہوں تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.